اس ناولٹ کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ شہریار کا وہی پرابلم تھا، آئیڈیل کی پوجا اور اس کی تلاش۔ حقیقت کی دنیا میں رہو شہریار، یہ خوبصورتی چند روزہ ہے مگر خوبصورتی سدا ساتھ رہتی ہے۔ حسن ایک بار پھر اسے سمجھا رہا تھا، تم خوبصورتی کی خاطر اچھی اور حسن سیرت سے مالا مال لڑکیاں نہ ٹھکراؤ یار۔ زندگی گزارنے کے لیے شریک حیات کا تعاون زیادہ ضروری ہوتا ہے، نہ کہ اس کا حسن۔ تقریباً سب لڑکیاں باہر آ گئی ہیں، میرا خیال ہے تم نے کوئی خواب دیکھ لیا تھا۔ حسن نے چند ثانیے بعد پھر رائے زنی کی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اب کہ گھورنے کا عمل بھی نہیں دہرایا۔ اب کیا کرو گے؟ محترمہ تو نشانی کے طور پر جوتا تک چھوڑ کر نہیں گئی کہ ہم منادی کرا کے تلاش کر لیتے انہیں، مگر انہیں اس طرح غائب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام یہ ہے، گزری ساعتوں کے عذاب۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس خوبصورت سے ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ حسن پلیز تم امی کو سمجھاؤ، میں ان کی بھانجی افروزہ سے شادی نہیں کر سکتا، نیور۔ اس کے غصے میں بے بسی بھی تھی۔ حسن مسکرانے لگا۔ لطیفہ نہیں سنایا ہے میں نے جو تم ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بن رہے ہو؟ اس کی مسکراہٹ اسے آگ لگا گئی۔ او بھائی شہریار، تو مجھے ایک بات تو بتا، تجھے شادی کرنی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر سرے سے ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تو آنٹی کو صاف لفظوں میں منع کرتے، کیوں انہیں آسرے میں رکھے ہوئے ہے؟ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ شہریار کے تو تلووں سے لگی اور سر پہ بجھی۔ بکواس مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟ جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ تو سر پہ صحرا سجانے کا ارمان موصوف کے دل میں بھی موجود ہے۔ حسن کو وقت بے وقت شوخی سوچتی تھی۔ وہ سر پیٹنے لگا۔ دماغ خراب تھا میرا کہ تمہارے پاس چلایا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ جانے کے لیے اٹھا تھا کہ حسن نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اوفو، جا کہاں رہے ہو؟ انسانوں کی طرح بیٹھ کر بات کرو۔ تمہاری اسی عادت کے سبب تو آنٹی پریشان رہتی ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں سدھر جا شہریار افندی، نہیں تو پچھتائے گا۔ تمہیں ممی کی فکر ہے، اور ادھر جو میرا میٹر گھوما ہوا ہے اس کا بھی کچھ خیال ہے کہ نہیں؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ کون سی نئی بات ہے؟ ہر بار کی طرح اب بھی آنٹی کی منتخب کردہ لڑکی ٹھکرانے پر تلے بیٹھے ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ شادی کی حامی بھر کر لڑکیوں کا جمعہ بازار لگوا لیا ہے، اور نظر انتخاب ہے کہ کسی پر ٹکتے ہی نہیں۔ حسن جل بھن کر کہنے لگا تو بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ تم جانتے ہو میرا آئیڈیل کیسی لڑکی ہے، پھر بھی نظر ستاروں سے ہٹا کر زمین پر لا میرے یار۔ زمینی سیارے سے متعلق لڑکی ہی تجھے سوٹ کر سکتی ہے، کسی سیارے کے مخلوق کے چکر میں مت پڑ، بکو مت۔ وہ برا منانے لگا۔ اب اس کا آئیڈیل اس قدر خوفناک بھی نہیں تھا۔ سچ کہتا ہوں شہریار، جیسی لڑکی تجھے چاہیے وہ تو صرف آرڈر پر ہی تیار ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ اس دنیا میں اس کا ملنا تو بہت مشکل ہے۔ میری مان آنٹی کی پسند کو اپنا لے۔ حسن نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپکا۔ میرے خوابوں میں جو لڑکی ہے سچ مچ ہو نہیں سکتی، کسی کو بھی میں خوابوں میں بسا لوں، ہو نہیں سکتا۔ گہری سانس بھر کر وہ گنگنایا تو حسن چڑ گیا۔ یہ فضول قسم کے پڑوسی ملک کے گانے سن سن کر تمہارا دماغ مزید خراب ہو گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عقل کے ناخن لے۔ تمہیں حسن کی دیوی چاہیے، وینس یا اپسرا؟ وینس یا اپسرا کی بات نہیں حسن، دراصل میں چاہتا ہوں کہ میری لائف پارٹنر میری طرح حسن کی دولت سے مالا مال ہو، تاکہ ہمارا کپل ایک بیلنسڈ کپل کہلائے۔ وہ بڑی سادگی سے بولا۔ حسن نے ٹوکا نہیں، کیونکہ کہنا اس کا غلط نہیں تھا۔ شہریار کی وجیح پرسنالٹی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی۔ اس پر اعلیٰ تعلیم، لب و لہجہ اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ اسے مزید خوبصورت بناتا تھا۔ کوئی بھی عام سی لڑکی میرے ساتھ سوٹ نہیں کر سکتی۔ یوں بھی تمہیں معلوم ہے اپنے معیار سے کم میرے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ میں زندگی میں سر اٹھا کر جینا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت شریک حیات اگر میرا خواب ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ تم خود سوچو کہ افروزہ جیسی سانولی رنگت والی لڑکی بھلا میرے ساتھ چلتی اچھی لگے گی؟ اس کے لہجے میں فخر و غرور یکساں طور پر موجود تھا۔ صورت کے بجائے سیرت کو معیار بناؤ۔ یہ تو سوچو کہ جو خود حسین ہوگی وہ تمہیں کیوں کر گھاس ڈالے گی؟ کیا تم سے زیادہ وجیح اور ڈیشنگ لوگوں کی کمی ہے دنیا میں؟
حسب توقع حسن سنجیدگی سے ناصحانہ لہجہ اختیار کر گیا تھا۔ شہریار آفندی کو انکار کرنے کی کسی میں جرت نہیں مائی ڈیئر حسن، یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی مجھے پسند آئے اور وہ مجھے نظر انداز کرتے۔ ارے ہمارے لیے تو وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے رہتے ہیں جن پر ہم ایک نگاہ غلط ڈالنا تک گوارا نہیں کرتے۔ حسن کا دل شہریار کے مغرور انداز پر کانپ سا گیا۔ بڑا بول نہ بول یار، وہ کہہ گیا۔ ایک تو میں تم سے بڑا عاجز ہوں، مشورہ مانگو نصیحتیں شروع کر دیتے ہو۔ نا سے دوست دشمن سے زیادہ برا لگتا ضرور ہے، دشمن ہوتا نہیں، وہ کہہ گیا۔ بہرحال میں آنٹی کو سمجھا دوں گا کہ تمہارے لیے کوئی کاف پروپوزل بھیجوا دیں، اگر کوئی پری آج کل فارغ ہوئی تو ضرور غور کرے گی۔ اس کی بات نظر انداز کر کے مسکرا دیا۔ مجھے یقین ہے ممی تمہاری برین واشنگ سے ضرور میری بات سمجھ لیں گی۔ بات مکمل کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا کوئی ہمیں ملا نہیں کہ دیکھیں جسے تو دل یہ کہے بس ہے ہی یہی۔ ہر چہرہ دیکھا ہوا، پہلے سے پڑھا ہوا، ہر لہجہ جیسے سنا ہوا۔ جنید جمشید کی آواز ڈیک سے ابھر کر سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ بس یار، بالکل یہی میری پرابلم ہے، ممی ہیں کہ سمجھتی ہی نہیں۔ ڈیک آف کر کے وہ ڈرائی فروٹ سے شغل کرتے حسن کی طرح مڑا۔ یہ تو سوچو کہ آنٹی کب بیچاری کب تک تمہارے بچوں کو کھلانے کے خواب دیکھتی رہیں گی۔ تمہیں ان کی گرتی ہوئی صحت کا تو خیال کرنا چاہیے۔ وہ اسے آڑے ہاتھوں لے رہا تھا۔ اس نے تائیدی انداز میں سر جھٹکا۔ حسن کا کہنا غلط نہیں تھا۔ مسز آفندی اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر جلد از جلد صحرا سجانا چاہتی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی تکلیف نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بیٹی کی شادی کو بھی 4 سال ہونے کو آئے تھے۔ انہی دنوں شہریار نے تعلیم سے فارغ ہو کر پاپا کا بزنس سنبھالا تھا۔ جب ہی سے انہوں نے اس کے لیے لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی تھی، جو کہ ہنوز تصفیہ طلب مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ شہریار کے معیار پر کوئی پورا اترتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیا آئیڈیل تراش رکھا تھا اس کے ذہن نے۔ میں جانتا ہوں یار، اور اسی وجہ سے بہت پریشرائز بھی ہوں، مگر اس معاملے میں کمپرومائز میرے بس سے باہر ہے۔ تم جانتے ہو اپنے معیار سے کم پر اکتفا کرنا میری نیچر نہیں۔ پھر ممی نے شروع سے میری تربیت اسی انداز میں کی ہے۔ جو سٹینڈرڈ میں نے بنایا اسے ممی نے ہمیشہ سراہا بھی اور مینٹین کرنے میں میری مدد بھی کی، مگر اس معاملے میں جانے کیوں وہ اتنی جذباتی ہو رہی ہیں۔ کہنا اس کا ٹھیک ہی تھا۔ حسن لمحے بھر لب بھیچے اسے دیکھتا رہا۔ چلو چھوڑو، تمہیں اچھی سی چائے پلواتا ہوں، اس نے ملازم کو آواز دیتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ چائے آتی ملازم نے آ کر افروزہ کے آنے کی اطلاع دی۔ او گاڈ! اس کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کے واضح تاثرات بکھر گئے۔ کون ہے؟ حسن کو اچنبھا ہوا۔ وہی ممی کی بھانجی صاحبہ ہیں۔ بہت بری بات ہے یار شہریار، اب تو اخلاق کی تقاضے اور مہمان نوازی کے اصول بھی بھلا بیٹھا ہے۔ ملازم کی موجودگی کے باعث اس نے دبے لہجے میں گھور کر کہا، جاؤ بھائی بلا لاؤ انہیں یہاں۔ فوراً ملازم کو حکم دے کر فارغ کیا اور اس کی طرف رخ پھیرا۔ چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے کہ شہریار نادم سا ہو گیا۔ وہ یہاں محض بل دکھوے کے لیے نہیں آئی، کزن بھی ہے میری۔ کزن بھی ہے تمہاری؟ آنٹی کی غیر موجودگی میں تمہیں حق کی میزبانی ادا کرنی چاہیے، شرم کرو کچھ۔ ملازمین کا بھی خیال نہیں رہا تمہیں؟ حسن اس کی اچھی خاصی کلاس لے رہا تھا کہ اتنے میں افروزہ اندر داخل ہوئی۔ شہریار کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ ہو گیا۔ اسے دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگ گئے۔ شہریار نے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ آنٹی کیا گھر پر نہیں ہیں؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر جھجک سی گئی۔ جی وہ دراصل آپ ہی کی طرف گئی ہیں، حسن نے سلام کے بعد فوراً کہا۔ اوہ! وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، گویا یہاں رکنے پر کچھ متذبذب تھی۔ حسن نے پرخیال نظروں سے اسے دیکھا۔ ہلکی گندمی رنگت اور تیکھے نقوش والی افروزہ ہرگز بھی ایسی نہ تھی کہ اسے یوں ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ لمبے ریشمی بالوں اور گہری سیاہ آنکھوں نے اس کی شخصیت کو بڑی جاذبیت عطا کر رکھی تھی۔ اس نے ملامتی نظریں شہریار پر ڈالی تو وہ نظر چرا کے رہ گیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، میں چلتی ہوں، آنٹی آئیں تو انہیں میرا بتا دیجیے گا۔ انفیکٹ انہوں نے ماما سے کچھ کارڈیگنز منگوائے تھے، میں وہ دینے آئی تھی۔ آپ پلیز یہ رکھ لیجیے۔ سلجھے ہوئے دھیمے ہوتے لہجے میں بولتی وہ حسن کو اپنی فسوں خیز شخصیت سمیت بہت اچھی لگی۔ شاپر شہریار کی طرح بڑھایا، ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، آپ بیٹھیے، کم از کم چائے تو پیتی جائیے۔ حسن کی سرزنش کا اثر تھا کہ وہ خوش اخلاقی سے سنجیدہ چہرے سمیت اس سے مخاطب ہوا۔ پھر کبھی صحیح،
मैं मामा के साथ आऊँगी, फ़िलहाल कुछ जल्दी में थी, चलती हूँ। वो इन दोनों के रोकने के बावजूद ना रुकी और सहूलत से इनकार करके चली गई। ये थी तुम्हारी कज़न अफरोज़ा। इसके जाने के बाद हसन इसकी तरह पलटा, अंदाज सवालिया भी था और तौसीफ़ी भी। साथ ही लहजे में कहीं ये ख्वाहिश भी हलकौरे ले रही थी कि शहरयार इसकी बात की नफ़ी करते। हाँ, शहरयार ने शॉपर एक तरफ डालकर बैठते हुए उसे पुरसोच अंदाज में देखा। और तुमने इस लड़की के लिए इनकार कर दिया शहरी? वो इसका जवाब सुनकर शॉक्ड होने से न बच सका। कम ऑन हसन, तुम्हें क्या हो गया है? इसे हसन के रवैये ने मुतहय्यर कर दिया था, जिसके चेहरे पर तासुफ बड़ा वाज़ेह दर्ज था। कदरे झुंझलाकर सवाल किया, मुझे सख्त अफसोस हुआ है तुम्हारे फ़ैसले पर। वो मुतासफ़ सा कह गया, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया। सर झटक कर बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है शहरी, अब के हसन ने ज़ोर देकर कहा। शहरयार ने बगौर इसका चेहरा देखा, जिस पर संजीदगी और अफरोज़ा के लिए पसंदीदगी साफ पढ़ी जा सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो सवालिया हो क्या? मतलब ये शहरी कि तुम्हारी कज़न तो बहुत सोबर और सुलझी हुई लगी है मुझे। तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया। मुझे मालूम है कि वो अच्छी है। इसकी आदतें भी ऐसी हैं कि कोई भी शख्स इसकी मदह सराई किए बिना रह नहीं सकता। मगर बल्कि मिजाज की हद तक तो मैं भी इससे इम्प्रेस हूँ, मगर बात फिर वही है कि वो मेरे आइडियल जैसी नहीं है। घूम फिर कर बात फिर वहीं आ गई थी। वो हसन को समझाने की सही ला हासिल में मसरूफ़ था। आखिर तुम इस तसव्वुराती रोमानवी दुनिया से बाहर निकल क्यों नहीं आते यार? शहरयार का प्रॉब्लम वही टीनेजर वाला था, आइडियल की पूजा और इसकी तलाश। हकीकत की दुनिया में रहो शहरयार। ये खूबसूरती चंद रोज़ा है, मगर खूबसूरती सदा साथ रहती है। हसन एक बार फिर इसे समझाने पर कमर बस्ता हो चुका था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, खूबसूरत लोग हुस्न इखलाक से नाबलद होते हैं, या खूबसूरती सिर्फ वाजबी शक्ल वालों की मिरास है? वो भी बहस पर उतर आया। मेरा मतलब ये नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तुम खूबसूरती की खातिर अच्छी और हुस्न सीरत से माला माल लड़कियां ना ठुकराओ यार। ज़िंदगी गुजारने के लिए शरीक हयात का ताउन ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि हुस्न। वो अपना नुक्ता नज़र वाज़े करते हुए बोला, मुझे मालूम है हसन, जब दोनों फरीकैन में से किसी की भी वजह से दूसरे फरीक से ख़ुद को कमतर महसूस करे तो भी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि खूबसूरत शोहरों की बीवियां किस कदर कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स इन्हें शक्की और नीरो माइंडेड बना देता है। ज़िंदगी को आज़ार बनाने की कतई ख्वाहिश नहीं है मुझे। शहरयार का कहना भी दुरुस्त था। हसन कायल होकर एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार कर गया। क्या कहता, नज़रिया शहरयार का भी बिल्कुल ठीक था। वो तो ठीक है शहरयार, मगर एक बात याद रखना, हुस्न चांदी है और सीरत सोना। अच्छी आदतें दिल को खुश रखती हैं, जबकि हुस्न महज आँखें खीरा करता है। इसने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा। मैं जानता हूँ यार। हसन के कंधे पर दोस्ताना अंदाज में हाथ रखते इसने बहुत सहूलत से कहा, मैं अपनी आँखों को दिल पर फौकियत नहीं दे सकता। यकीन करो, मेरा दिल मेरी आँखों में ही धड़कता है। आखिरी फ़िक्रा वो कदरे शौक़ी से क्या उठा। हसन उठकर खड़ा हो गया। बस यार, अब घर जाऊँगा। ज़फ़र ने आने का कहा था, उसे लेकर एक काम से कहीं जाना है। ओके, तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे भी आप ही की तरफ से मम्मी को पिक करना है। आज उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है। मुझे भी घसीट रही हैं। कदरे कोफ्तज़दा लहजे में बोला। ओहो, तो ये कहो आज फिर बल दिखव्वे के नाम पर लड़की ठुकराने का प्रोग्राम है? हसन ने चहक कर कस्तन तंज किया तो शोलाबार नज़रों से इसे घूर के रह गया। हसन को ड्रॉप करने गया तो ज़फ़र से मुलाकात हो गई। काफ़ी वक्त यूँ ही निकल गया। बमुश्किल जान छुड़ाकर जब वो आप ही के घर पहुँचा तो दोनों सख्त नाराज़ तेवर लिए इसके मुंतज़िर थीं। बहुत बुरी बात है शहरी, तुम जानबूझकर आज इतनी देर से आए हो। अगर तुम ये समझते हो कि इस तरह तुम हमें अपनी शादी करने से रोक सकते हो तो ये तुम्हारी भूल है। आप ही नन्ही मोना को ज़बरदस्ती इसके बाजों में थमाते हुए सलाम का जवाब दिए बगैर बोलती चली गई तो वह हंस पड़ा। पहले मोना को संभाला, फिर उन्हें शरारत से देखने लगा। सारा कसूर आपका है। होती अगर आज आपकी कोई खूबसूरत सी नंद, मेरा भी चांस बन जाता। लेकर अकलौते फ़र्जंदे अर्जुमन सबी साहब से शादी कर ली, अब भुगतें। तो तुम कौन सा मेरी नंद को अपना लेते? तुम्हारे लिए तो कोई वेनिस लानी पड़ती या फिर कोई परी। यूँ भी मेरी ससुराल को काफ में तो बसती नहीं कि तुम्हारी नज़र में समा जाती।
حمزہ کی شرٹ کا بٹن لگاتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے بولے جا رہی تھیں، بھلا بتاؤ 4 سال سے پریشان کر رکھا ہے تم نے، میں تو لڑکیاں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں، اب تو کسی سے کہتی بھی ہوں کہ بہن کوئی لڑکی ہو تو دکھانا، تو لوگ ہنستے ہیں مجھ پر۔ سچ شہریار، بہت لڑکیاں رد کروا لیں تم نے، اب سیدھے سیدھے ہاں کر دو ورنہ میں نصیباً سے کرا رہی ہوں تمہاری شادی۔ انہوں نے وارننگ دینے والے انداز میں اپنے ملازمہ کا نام لیا تو وہ خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ خدا کو مانے آپ ہی، آپ کا اکلوتا بھائی ہوں، لاکھوں میں ممتاز، اس نے تفاخر سے کالر رکھڑائے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، بھابھی بھی ممتاز ہوگی، ساتھ ساتھ نظر بٹو بھی، تمہیں کسی کی بد نظر نہیں لگا کرے گی، وہ دو بدو مزے لے کر بولی۔ وہ بھی ممی کو آتا دیکھ کر جھینپ کر کھڑا ہو گیا۔ ممی کے تیور تو آپ ہی سے بھی خطرناک تھے۔ ابھی آسماں کو ہی فون کر کے آ رہی ہوں میں، بیچاری 3 گھنٹے سے ہماری منتظر بیٹھی ہے، اور تمہیں ذرا خیال نہیں کہ میرے وعدے کا پاس ہی رکھ لیتے۔ وہ بھی آتے ہی شروع ہو گئیں تو اس نے کان کھجا کر اپنی غلطی کی معذرت کر لی اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کل ممی اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ سیریس ہو رہی تھیں، سو بنا کچھ عذر تراشے باہر نکل آیا۔ آپ ہی بچوں کو نصیباً کے حوالے کر کے ہدایتیں دیتی باہر نکلی تو وہ روانہ ہوئے۔ مسز آسمان ساری کا گھر بہت وسیع اور خوبصورت تھا۔ ڈیکور اور کلر سکیم سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز سلیقے اور حسن ذوق کی عکاس تھی۔ ممی اور آپی پہلی فرصت میں متاثر ہو گئیں، جبکہ وہ بے چینی سے ان موصوفہ کا انتظار کر رہا تھا جنہیں دیکھنے آج وہ آئے تھے۔ کافی دیر انتظار کے بعد بالآخر سیاہ اور سرخ پرنٹڈ جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس سمیہ اندر آئی تو اس کی جانچتی اور پرکھتی نظریں اس پر ٹھہر کر مایوس سی لوٹ آئیں۔ البتہ آپی اور ممی کے چہرے سے پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ آپی نے اسے پاس بٹھا کر باتیں کرنا شروع کیں تو وہ اپنا موڈ خراب ہونے سے نہ بچا سکا۔ دوسری طرف ممی اور آسماں بیگم مصروف گفتگو تھیں، جبکہ اس کا بس چلتا فوراً اٹھ کھڑا ہوتا۔ کتنی دیر بعد اس نے بالآخر ان دونوں کو متوجہ کیا۔ ممی، میرا خیال ہے اب چلتے ہیں، دراصل مجھے ایک ضروری کام ہے۔ لہجے اور چہرے کو بمشکل بے تاثر بناتے اس نے انہیں مخاطب کیا تو وہ دونوں محویت سے باتیں کرتے کرتے چونکی۔ ارے ہم تو تمہیں اپنی باتوں میں بھول ہی گئے بیٹا، آپ شاید بور ہو رہے ہیں، آسماں بیگم نے خوش دلی سے کہا، جبکہ آپی اور ممی اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ چکی تھی۔ او نو آنٹی، ایسی بات نہیں، مجھے واقعی ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ جانے کے لیے پر تولنے لگا تو سمیہ آہستگی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ اب ہم چلیں گے۔ ارے ذرا ٹھہرو، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، کھا کر جانا، محبت سے بولی تو آپ ہی کیا اٹھیں۔ پلیز آنٹی، کھانے کا تکلف نہ کریں، گھر پر سبھی آ چکے ہوں گے، انہیں معلوم تھا اب وہ 1 سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکے گا۔ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئیں، ممی نے بھی تقلید کی۔ یہ تم بہت برا کر رہی ہو بھائی، اب آئی تھی تو سکون سے تو بیٹھتی۔ آسماں خفا ہو رہی تھیں، ممی نے بمشکل انہیں منایا، مگر جب وہ باہر آئیں تو دونوں بے حد آزردہ تھیں۔ اس نے ویو مرر سے پیچھے بیٹھی آپی اور ساتھ بیٹھی ممی کے چہروں کو دیکھا تو نادم سا ہو گیا۔ دونوں نے نہ صرف خفا تھیں بلکہ افسردہ بھی لگ رہی تھیں۔ شاید دونوں کو سمیہ بہت اچھی لگی تھی۔ اس بار کیا برائی نظر آئی تھی تمہیں اس لڑکی میں؟ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی آپی نے سوال داغا تھا۔ وہ سٹ پٹا گیا، حملہ غیر متوقع تھا۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ مجھے برائی نظر آئی تھی؟ اس نے موڈ خوشگوار رکھنے کی کوشش کی۔ ممی نے چونک کر اسے امید سے دیکھا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارے چہرے پر لکھا تھا، سچ شہریار، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے تمہارے ذوق نظر پر۔ شکر کرتی ہوں کہ میری شادی ہو گئی، ورنہ جس طرح تم ایک کے بعد دوسری لڑکی ٹھکرا رہے ہو، یوں ہی کرتے تو سزا کے طور پر تمہیں بھی مجھے گھر بیٹھا ہی دیکھنا پڑتا۔ وہ جب بھی بولتی تھیں اگلے پچھلے کا خیال کیے بغیر ہی بولتی تھیں۔ ممی اور وہ دونوں ہی ان کی بات پر دل ہی دل میں سہم گئے۔ پلیز آپی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پیچھے گردن گھما کر انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں شہری، میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ گو کہ ابھی مونا چھوٹی ہے، مگر مجھے بہت خوف آتا ہے کہیں تمہاری تلاش اور ٹھکرانے کی اس طویل سفر میں سزا کا بن باس مجھے نہ کاٹنا پڑ جائے۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ توبہ کرو رومانہ، منہ سے ایسی باتیں نہیں نکالا کرتے۔ ممی نے گھبرا کر فوراً کہا۔ وہ بھی بری طرح پشیمان ہو گیا تھا۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ممی کا دل کانپ سا گیا تھا۔ یہی میں اسے بھی سمجھانا چاہ رہی ہوں ممی، آج جو دکھ یہ دوسروں کی جھولی میں ڈالے جا رہا ہے نا، کل کو اس کا دل بھی اس درد کا مسکن بن سکتا ہے۔ کون جانے آگے زندگی کیا لا رہی ہے، کل کو یہ بھی تو باپ بنے گا۔
پھر پوچھوں گی اس سے کہ کیا والدین اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں جو ہر کوئی ان کے دروازے پر اپنی پسند کا نقشہ لے کے پہنچ جاتا ہے؟ آپ ہی کا صاف کھرا اور اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کر دینے والا انداز اسے مزید نادم کر کیا تھا، مگر وہ اپنے اس دل کا کیا کرتا کہ جو انکار کی صدائیں بلند کیے جا رہا تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ ہی، مگر پسند ناپسند کا اختیار تو ہمارے مذہب نے بھی دیا ہے۔ قدرے پست لہجے میں اپنا دفاع کرنے پر مجبور تھا۔ اور اس کا معیار معلوم ہے تمہیں؟ وہ چٹک گئیں۔ سب سے پہلے دینداری کی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں، پھر اخلاق، پھر خاندان، حسب نسب اور آخر میں شکل و صورت، جنہیں تم اولین ترجیح بنائے بیٹھے ہو۔ ان کا انداز بفرا ہوا تھا۔ اسی لیے ممی خاموش تھی، ان کی خاموشی آپ ہی کی بات کی تائید تھی۔ مگر یقین کریں آپ ہی، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا ماضی و ضمیر سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب آپ ہی کچھ سننے کو تیار نہ تھیں۔ تو ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو ممی، آئندہ آپ مجھے اس کھیل میں نہ گھسیٹیے گا۔ جب آپ کا لاڈلا کوئی اپسرا پسند کرے تو بلا لیجیے گا مجھے، کہ بہرحال اس کے سر پر صحرا دیکھنے کا ارمان تو مجھے بھی ہے۔ گھر پہنچ کر غصے میں کہتی وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اتری۔ وہ لب بھینچ کر انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ ممی البتہ خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آسما کو کیا جواب دیں گی۔ ہیلو، حسن کو دیکھ کر تولیے سے بال رگڑتا اس کے پاس چلا ہے۔ ہیلو، کیا سال میں ایک بار نہاتے ہو کہ چھٹی ہو جاتی ہے تمہاری؟ گھنٹے بھر سے آیا بیٹھا ہوں اور موصوف ہیں کہ غائب۔ حسن اسے دیکھتے ہی شروع ہو گیا تھا، محض مسکرا دیا اور اپنی طرف لپکتی مونا کو گود میں لے لیا۔ خیر یہ بتاؤ آج دن دہاڑے نزول کیسے ہوا ہے؟ وہ اس کے مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے سہولت سے تولیہ اس کی طرف اچھال کر بولا۔ حسن نے گھور کر اسے کیچ کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ آپ شاید بھول گئے ظفر کی بہن کی منگنی ہے آج شام، اس نے ہیلپ کے لیے بلایا ہے۔ اس کی یادداشت پر ماتم کرتے حسن نے بتایا تو چونک گیا۔ اوہ ہاں یار، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ معلوم تھا مجھے، اسی لیے آ گیا ہوں۔ اب کھانا کھا کر فوراً نکل چلو، اس کے 2 فون آ چکے ہیں میرے پاس۔ اوکے، میں کھانا لگواتا ہوں، تم چلو ڈائننگ روم کی طرف۔ وہ اسے کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا اور کام کرتی ممی اور آپی کو جلدی کھانا لگانے کی تاکید کرتے وجہ بھی بتا ڈالی۔ بس دوسروں کی منگنیوں کا کھانا کھاتے پھرنا، خود نہ کرنا یہ فریضہ ادا۔ آپی حسب معمول برس پڑی تھی اور وہ مسکرانے لگا۔ بہرحال وہاں بہت سی لڑکیاں بھی آئیں گی شہریار، اچھی طرح دیکھنا، شاید تمہاری نظر انتخاب کسی پر ٹھہر ہی جائے۔ ممی نے سر داہ بھر کر کہا تو وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا باہر نکل آیا۔ پوری شام کام کی نظر ہو گئی، تب کہیں جا کر ان دونوں کو فرصت ملی۔ بس یار میں تو تھک گیا ہوں، اب گھر جاؤں گا۔ ظفر سے اجازت لیتے ہوئے اس نے تساہل سے کہا تو وہ بضد ہو گیا۔ پاگل ہوئے ہو، تھوڑی دیر بعد مہمان آنے والے ہیں، تمہیں گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہیں تو کیا، تمہیں صرف کام کے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حسن ظفر کے ساتھ تھا۔ بالآخر ان دونوں نے اسے سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گھر گیا اور تیار ہو کر دوبارہ واپس آیا تو کافی سے زیادہ مہمان آ چکے تھے۔ وہ لان کراس کر کے ظفر کی تلاش میں اندر آ رہا تھا کہ تیزی سے باہر آتے مینا اکرام سے ٹکرا گیا۔ او گاڈ! بس عورت خود کو سنبھالتی دروازے پر لہراتا پردہ تھام گئی، جس کے باعث وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے تھے اور تصادم ہو گیا تھا۔ سوری، بھاری آواز میں معذرت کرتے اس کی نظر جوں ہی مینا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن! وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ دیر سے پلکیں نہیں جھپکی میری، پیش جاں اب کے نظارہ اور ہے۔ اٹس آل رائٹ، وہ کہہ کر کب کی جا چکی تھی، مگر اس ایک رنگین لمحے کی قید میں وہ اب تک وہیں کھڑا تھا اور نظریں اس کے قدموں سے الجھتی اب اس کے نقش قدم تک جا رہی تھیں۔ عجیب خواب اور حقیقت کی درمیانی کیفیت تھی جو اس پر حاوی ہوئی تھی۔ حسن باہر نکلا تو اسے یوں مراقبے میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ لان میں پڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خیریت شہریار، آر یو آل رائٹ؟ وہ اسے دیکھتے اس کی جانب لپکا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ قدرے چونکا اور مسکرا کر حواس بحال کیے۔ شکل سے تو نہیں لگ رہا۔ حسن کی آنکھوں میں ایکس رے مشین فٹ تھی گویا، کھوجتی ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفہامی انداز اپنایا۔ کیا مطلب؟ اس کی تفتیش پر وہ مسکرا دیا۔ سب کچھ اتنا روشن محسوس ہو رہا تھا کہ دل کی دنیا جگمگاہٹوں کو آماجگاہ بن چکی تھی۔ تبسم خود بخود لبوں کا حصار کر رہا تھا۔ مطلب کہ یہ
وہ یوں ہی کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ حسن نے دیکھا جس کی آنکھوں میں کچھ دریافت کر لینے کی کیفیت تھی، جیسے برسوں کی تلاش بسیار اور صحرا نوردی کے بعد بالآخر نخلستان نظر آ گیا ہو۔ منزل پر پہنچ کر سستانے والا انداز تھا اس کا۔ تمہاری ہنسی کوئی داستان سنا رہی ہے۔ حسن جیسے اس کے اندر اترا ہوا تھا۔ داستان نہیں یار، واقعی حقیقت ہے۔ اپسرا کہو، مجھے تو وہ یوں لگی جیسے میں نے اسے آج نہیں دیکھا بلکہ برسوں سے اسے محسوس کرتا چلا آ رہا ہوں۔ خوشی اور اضطراب کا ملا جلا رنگ تھا اس کی آنکھوں میں، لہجے میں خوابناک رچاؤ اور مسرت آمیز بے چینی تھی، جیسے تم دونوں پچھلے جنم میں لیلا مجنوں رہے ہوں گے، بلکہ شیریں فرحات یا پھر سسی پنو۔ اور خدا کو مانو یار، اندر ظفر کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حسن نے اس کی بات چٹکیوں میں اڑائی تھی۔ بکو مت حسن، میں 100% سیریس ہوں۔ یکدم جلال میں آ گیا۔ حسن نے لہجہ بھر رک کر اسے دیکھا۔ یار کسی خوبصورت چڑیل کو نہیں دیکھ لیا؟ کہتے ہیں مغرب کے وقت اوٹ پٹانگ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، وہ بھی حسین شکل میں۔ حسن غیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ حسن غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ کیا واقعی بھابھی پسند آ گئی ہیں تمہیں؟ حماقت سے سوال کیا تھا تو باوجود کوشش کے وہ مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا اور ایک دھپ اسے رسید کی۔ شکر خدایا تمہیں بھی منزل کا راستہ تو ملا۔ تمام بات سن کر حسن نے شکر ادا کیا۔ انشاءاللہ منزل بھی جلد ہی مل جائے گی۔ مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ فی الحال تو ظفر کے پاس چلو، اب تو یوں بھی فرسٹ ہینڈ نالج اسی سے مل سکتی ہے۔ حسن نے صدق دل سے کہا اور پھر فوراً اسے اندر بھی کھینچا۔ ظفر سے وہ فی الحال کیا پوچھتا، وہ پریوش ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گئی تھی۔ او بھائی، تم نے واقعی کسی کو دیکھا بھی تھا یا نیند میں چلتے کوئی خواب نظر آ گیا تھا تمہیں؟ مہمانوں سے قدرے فاصلے پر کھڑے ہوئے تقریباً ہر لڑکی کو کھوج چکے تھے۔ احمقانہ باتیں مت کرو حسن۔ ایک لمحے کو تو اسے بھی یوں ہی لگا تھا جیسے اس نے واقعی کوئی حسین خواب، کوئی رنگ بھرا سپنا دیکھا تھا۔ مینا اکرام اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر کے جانے کہاں جا چھپی تھی؟ کہیں کوئی کاف واپس تو نہیں چلی گئی وہ سبز پری؟ جانے کیوں اسے شہریار کی بے چینی پر ہنسی آئی جا رہی تھی۔ اس کی بتائی ہوئی ہر بات افسانہ تو نہیں لگ رہی تھی، مگر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ ملامتی غسیلی نظر اس پر ڈال کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ منگنی کا فنکشن تھا، لڑکے والے آئے اور پھر گانوں کا سلسلہ چل پڑا۔ رنگین آنچل، گجروں اور پرفیوم کی خوشبوؤں نے ماحول کو پرکیف اور مسحور کر رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک جانب کھڑے کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے محو گفتگو تھے۔ تقریباً سب لڑکیاں باہر آ گئی ہیں، میرا خیال ہے تم نے کوئی خواب دیکھ لیا تھا۔ حسن نے چند ثانیے بعد پھر رائے زنی کی۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اب کے گھورنے کا عمل بھی نہیں دہرایا۔ اب کیا کرو گے؟ محترمہ تو نشانی کے طور پر جوتا تک چھوڑ کر نہیں گئی کہ ہم منادی کرا کے تلاش کر لیتے انہیں، مگر انہیں اس طرح غائب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو نا، ابھی تو 12 تک نہیں بجے۔ بائی دا وے کوئی بگی وغیرہ دیکھی تھی تم نے باہر؟ حسن کی تو بن آئی تھی، خوب بول رہا تھا، اس کا ریکارڈ لگا رہا تھا اور وہ خاموش کھڑا رہا۔ رسم کا شور مچا تو اندر سے دلہن کو لانے کے لیے کافی لڑکیاں اندر چلی گئیں، اور جب پلٹیں تو جیسے ساری کائنات ساکت رہ گئی تھی۔ حسن، وہ جیسے نیند سے بیدار ہوا تھا۔ وہ جو گرین سوٹ میں لمبے بالوں والی ہے نا، بس وہی ہے وہ۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے دنیا جہان کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں آن ٹھہری۔ حسن بھی اتنا مکمل اور مجسم حسن دیکھ کر ششدر تھا۔ حقیقتاً بے حد خوبصورت تھی، مگر لمحے بھر کے لیے جو شہریار کی کزن افروزہ کا سراپا اس کی نگاہوں میں لہرایا، جانے کیوں وہ سبز پری اسے پس منظر میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خود پر یوں ہی مسکرا دیا تو گویا تمہیں تمہارا گوہر مقصود مل گیا۔ وہ اس کی خوشی محسوس کر سکتا تھا۔ ہاں، شہریار کے انداز میں بے پناہ مسرت تھی۔ تھینک گاڈ، اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دھیرے سے بڑبڑایا، مگر اس کی بڑبڑاہٹ شہریار کے تیز کانوں سے نہ بچ سکی۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا تھا۔ کچھ نہیں یار، حسن نے لاپرواہی ظاہر کی، مگر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ یاد رکھنا، یہ بات تو میں اگلوا کے رہوں گا۔ فی الحال تو میں ذرا ظفر سے ملاؤں۔ وہ اسے وارننگ دیتا اپنی کسی کزن سے مصروف گفتگو ظفر کی طرف بڑھ گیا۔ بقیہ پوری تقریب شہریار اسے میسر نہ آ سکا۔ اسے اپنی پرسنالٹی کیش کرانی آتی تھی۔ جب ڈنر کے وقت وہ اسے مینا اکرام کے ساتھ گفتگو کرتا نظر آ گیا۔ واقعی
اے عشق، تو نے کتنی قوموں کو کھا کے چھوڑا۔ ظفر نے مسکرا کر ان کی طرف اشارہ کیا تو حسن اپنا بے ساختہ کہا نہ دبا سکا۔ ڈنر کے بعد مینا اکرام کے جاتے ہی شہریار کے لیے وہاں کوئی رونق نہ رہی۔ جب ہی وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر گاڑی میں آ بیٹھا، وہ جلد از جلد ممی کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں حسن، جی چاہتا ہے ساری دنیا کو خبر کر دوں آج میں نے اپنی تنہائی کا ساتھی ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں میرے یار، پلیز سپیڈ ذرا ہلکی کرو، زندگی رہے گی تو دنیا کو خبر ہوگی نا۔ اس کا انداز نیم مزاحیہ تھا اور شہریار ہنس پڑا۔ تم خوش ہو؟ جانے کیوں حسن نے پوچھا۔ کمال ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تم میرے دوست ہو، یہ تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، میں کیوں نہ مسرور ہوں بھائی۔ خیر بات کچھ اور بھی ہے مسٹر حسن، ذرا کھل کر بتاؤ۔ وہ اس وقت کا جملہ بھلا نہیں سکا تھا، اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا، وہ بھی کیوں چھپاتا، اظہار کر بیٹھا۔ اوہ آئی سی، شہریار ہنسے جا رہا تھا۔ جبھی میں کہوں، اس روز موصوف خاصے مائل با کرم نظر آ رہے تھے، بات اتنی سیریس ہوگی اندازہ نہ تھا۔ ویسے یار افروزہ اب ایسی بھی نہیں کہ جس کے پیچھے تم نے آج ساری لڑکیوں کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ وہ بھی اس کے گریز کو سمجھ کر بولا تھا۔ تمہیں کیا معلوم بے وقوف انسان، تم تو گدھے ہو پورے۔ محض حسن ہی زندگی کی سب سے بڑی خواہش نہیں ہوتی، افروزہ بہت سلجھی ہوئی ہے، بلکہ اس میں کیا ہے جس نے مجھے تسخیر کیا میں شاید تمہیں بتا بھی نہ سکوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک پہ نظریں اٹھنی تھیں، ہر ایک پہ جی کو مچلنا تھا۔ اس شہر میں روپ کا کال نہیں، کچھ اور ہے اپنے ساجن میں۔ واہ واہ بھائی، تم تو عشق کی کافی منزلیں طے کر گئے ہو۔ میں بہرحال یہ جانتا ہوں کہ افروزہ جاذب نظر ضرور ہے مگر حسین نہیں۔ داد دیتے ہوئے بلاخر اپنا نقطۂ نظر پھر واضح کر کیا۔ بات ساری یہ ہے شہریار کے دل جس پر آ جائے وہی وینس ہے، وہی اپسرا ہے۔ بقول منیر نیازی، ہر کسی کے چہرے میں ایک ضیا سی ہوتی ہے۔ قسمت کی دیوی کسی کسی پر ہی مہربان ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ خوشیاں ہمیشہ ان کے گھر کی باندی بن کر رہتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں زندگی میں جنہیں ترس ترس کر بھی مسرتوں کا اصل رنگ دیکھنے اور محسوس کرنے کو نہیں ملتے۔ شہریار کا شمار اول و ذکر لوگوں میں ہوتا تھا، جب ہی جو چاہا اور جسے چاہا اسے پا لیا۔ مینا اکرام آئی، اس نے دیکھا اور شہریار آفندی کا دل فتح بھی کر لیا۔ شہریار کا بس چلتا تو وہ تمام ستارے اور تمام پھول جمع کر کے اپنے گھر میں سجا لیتا تاکہ اپنی اولین محبت کا استقبال کر سکے۔ ممی، آپی، حسن اور ظفر اس کی خوشیوں میں بے حد خوش تھے۔ افروزہ نے سنا تو جانے کیوں کوئی چیز چھن سے اس کے اندر ٹوٹ گئی۔ سینکڑوں لڑکیوں کے نازک دل توڑنے والا شہریار آفندی آج اپنی قسمت کے سب سے اونچے ستارے کی روشنی حاصل کر کے مگن تھا۔ کتنی بے دردی سے اس نے لاتعداد لڑکیاں مسترد کر ڈالی تھی، اپنے حسن کے زوم میں، اپنی وجاہت کے غرور میں۔ دیکھو افروزہ، تم خود ممی کو کسی طرح سمجھاؤ، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ ہم اگر رشتہ ازدواج میں بند بھی گئے تو تمام عمر تم کمپلیکس میں مبتلا رہو گی۔ کتنے آرام سے اس نے دل میں چھیڑ ڈال دیے تھے، یہ لفظ اس سے کہہ ڈالے تھے، یہ سوچے بنا کہ دوسری طرف رسیور تھامے کھڑی افروزہ کے دل میں کتنے ببول اگائے تھے۔ خزاں کی زرد شام عفریت بن کر خوابوں کے گلشن پر چھا گئی تھی۔ میری فکر نہ کریں شہریار صاحب، اپنی بات کریں۔ بدقت تمام اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ آواز آپ ہی آپ سخت اور تند ہو گئی، خوابوں کی کرچیوں کی چبھن تھی لہجے میں۔ آئی ایم سوری افروزہ، شاید آپ نے محسوس کیا مگر میں جھوٹی محبت اور منافقت سے بھری دوہری زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ اس مسئلے کو حل کرنے میں میری مدد کریں، ذرا کہ ذرا نادم ہو کر بولا تھا، مگر لہجے میں وہی رعونت تھی، وہی تنتنا، اپنے ممتاز ہونے کا زوم، احساس برتری کی آخری حدوں پر تھا وہ۔ اس کے جملے پر ایک تلخ مسکراہٹ افروزہ کے لبوں پر دوڑ گئی۔ دل چاہا کہہ دے کہ اپنی ماں کو خود سمجھاؤ، وہ کیا کر سکتی ہے، مگر کسی کے لیے انچاہا اور ناپسندیدہ ہو کر بھی اسے یہ احساس دلانا کہ ہمارا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا۔ تبھی بے حد سنبھل کر وہ بولی تھی، نہیں شہریار صاحب، میں خود باہمی رضامندی سے رشتوں کی بنیاد ڈالنے کی قائل ہوں۔ یوں بھی کوئی شخص حرف آخر نہیں ہوتا۔ مجھے آپ کی بات بری نہیں لگی، میں مما سے خود بات کر لوں گی۔ میں خود بھی آپ کے اعصاب پر سوار نہیں ہونا چاہتی۔ زندگی یوں بھی بہت مشکل ہے، اسے مزید آزار نہیں بنایا جا سکتا۔
بات مضبوط لہجے میں ختم کر کے اس نے رسیور تو کریڈل پر ڈال دیا تھا، پھر خود کو بکھرنے سے بچا نہ سکی تھی۔ مگر آج اس کی شادی کی خبر سے دل کے اندر جیسے پھر سے جھکڑ چلنے لگے تھے، اس پر یہ کہ حسن کا پروپوزل اسے نئی الجھن میں ڈال گیا تھا۔ تازہ محبتوں کی پامالی کا دکھ کم نہ تھا، مگر یہ افتاد۔ پھر حسن کا جذبوں سے اٹا محبت سے گندھا لہجہ یاد آ جاتا، کتنی جذب سے اس نے کہا تھا، پلیز افروزہ، مجھے ریجیکٹ کرنے سے پہلے میرے دل کا خیال رکھنا جو تمہارے نام پر دھڑکنے کا سزاوار بن گیا ہے۔ نہیں حسن، میں افروزہ کی طرح تمہارا دل ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں اپنی ادھوری شخصیت سے اگر تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر سکتی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس کا دل پکارا تھا۔ حسن کی منگنی اور شہریار کی شادی کی تقاریب آگے پیچھے ہی طے ہوئی تھی۔ آپ ہی اکثر افروزہ کو بلا لیتی تھیں، پہلے پہل تو اس کا دل جیسی کسی چیز میں لگتا ہی نہیں تھا، پھر دھیرے دھیرے حسن کی محبت اس کے گرد ریشمی جالا بننے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ حسن کی وارفتگی سے تکتی نگاہوں کی اسیر ہوئی تو دل کے اندر کہیں گہرائی میں کچھ گھنٹیاں سی بجنی شروع ہو گئی تھیں۔ عورت کا دل تو ذرا سے التفات پر پگھل سکتا ہے، یہاں تو بحری جذبات اور انتہائی محبت تھی جو اسے ماضی کے عمیق غاروں سے روشن حال اور تابناک مستقبل کی طرف کھینچ لائی تھی۔ دوسری جانب مینا نے شہریار کی نس نس میں اپنی محبت بسا دی تھی، جبکہ خود وہ ابھی تک سراپا راز تھے۔ اٹھتی جھکتی پلکوں میں جہان بھر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک دل زبا انداز تفاخر اور احساس برتری بھی تھا۔ محبت غرور بن جائے تو محب اپنا اسیر نظر آنے لگتا ہے، اور یہی حال مینا کا تھا، جو شہریار کو اپنے دام حسن میں جکڑے اپنے محبوب ہونے کا بھرپور اور پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے تھے۔ کام کی زیادتی کے باعث آپی اور ممی نے جلدی جلدی امول نپٹانے شروع کر دیے تھے، مگر شہریار کو لگتا کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ جدائی کا وقت چاہے لمحوں کا اسیر ہو یا صدیوں پر محیط، اس کی اذیت یکساں ہوتی ہے۔ افروزہ گو کہ روز ہی آتی، کئی کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے، پھر بھی ممی کو ٹینشن رہتی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، چاو ارمان بھی بہت تھے۔ دوسرے شہریار کے چہرے اور آنکھوں سے چھلکتی حقیقی مسرت نے ان میں پہلے سے بھی زیادہ چستی بھر دی تھی۔ خوشی کی بھی اپنی ہی طاقت ہوتی ہے، اور اگر یہ خوشی اکلوتی اولاد کی ہو تو پھر اس کی شدت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے، لیکن وہ میرے خواب، میرے خواب، میرے خواب۔ افروزہ خود کو بہلاتی بھی رہتی اور سنبھالتی بھی تھی۔ شہریار کے سامنے خود کو سنبھالے رکھنا کبھی کبھی بے حد مشکل لگتا تھا۔ محبت سے زیادہ نفرت طاقتور ہوتی ہے، گو کہ وہ دل میں ہمیشہ محبت کے رستے داخل ہوتی ہے، مگر اس کی شدت بلا کی ہوتی ہے۔ رد کیے جانے کا دکھ محبت کی جدائی سے بھی بڑا ہوتا ہے، مگر وہ اپنا ضبط آزمانے اپنی انا کی تسکین کی خاطر روز چلی آتی، اس کے دیے گئے زخموں سے ٹیسے اٹھتی۔ اب اسے اس میں بھی مزہ آنے لگا تھا، اذیت پسندی کی انتہا تھی۔ شہریار جو پہلے سے درے خواہ اتنا نہ جانتا تھا، اب جب بھی ملتا مینا کی باتیں کرتا رہتا تھا، اور وہ بڑے ضبط و سکون سے سنتی جاتی تھی۔ حسن آ جاتا، پھر اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔ اس کی محبت، اس کا التفات اتنا زوراور ہوتا کہ وہ جیسے اس کے طلسم میں بن جاتی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس کا گویا صدیوں سے انتظار تھا۔ مینا اکرام دلہن بنی اور شہریار آفندی کے دل کی اولین خوشی بن کر حجلہ عروسی تک چلی آئی۔ گلاب اور موتیے کی سجی سیج شہریار کے ارمانوں کی طرح تر و تازہ اور مہکی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے وہ جیسے کسی طلسم میں بن گیا، وہ جو سادگی میں دلوں کو دھڑکانے کی طاقت رکھتی تھی۔ دلہن بن کر تو جیسے دو جہان کی خوبصورتی اپنے اندر سمیٹ لائی تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا مینا، میرا آئیڈیل تمہاری صورت مجھے کبھی ملے گا بھی۔ مگر آج جیسے خوابوں میں حقیقت کے رنگ بھر دیے گئے ہیں۔ اس کے مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ساری شاعرانہ تشبیہات اسے دیکھ کر یاد آنے لگی تھیں۔ وہ مسکراتی تو جیسے ماحول کی ہر شے متبسم ہو گئی تھی۔ وہ بھی تفاخر سے مسکرانے لگا۔ ولیمے کی تقریب میں ہر ایک نے محسوس کیا کہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش نظر آ رہے ہیں۔ مسرتوں کا رنگ چہرے کی گرد چمک کر انہیں مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ کہاں کھو گئیں؟ حسن نے افروزہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ کہیں نہیں، بوکھلا کر جلدی سے کہا۔ فکر مت کرو، میں نے امی سے بات کر لی ہے، بھائی اور میری شادی ساتھ ہی نپٹا دیں گی۔
وہ مزے سے بولا تو سرخ ہوتی وہاں سے چلی آئی کہ حسن کی والہانہ نظروں کی تاب لانا مشکل تھا۔ یوں بھی رومانہ آپی سے تلاش کرتی وہیں چلی آ رہی تھی۔ کچھ دن دعوتوں کا سلسلہ رہا، پھر وہ دونوں ہنی مون کے لیے پیرس سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ گو کہ شہریار اتنی دور جانے کا حامی نہیں تھا، مگر مینا کی ضد تھی، سر جھکانا پڑا۔ یہاں کام کا یوں بھی کافی حرج ہو چکا تھا، لہٰذا مزید 1 مہینہ ادھر ادھر گزارنے کے لیے اس نے بات کا پروگرام بنایا تھا، مگر چونکہ مینا انکار سننے کی عادی نہ تھی، اس نے کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر ہی لیا۔ مینا نہ صرف خوبصورت اور ذہین تھی، بلکہ اکلوتی ہونے کے باعث قدر خود سر اور ضدی بھی تھی۔ ضد اور انا تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لہٰذا شروع میں وہ اسے سمجھنے میں الجھن محسوس کرتا تھا، مگر وہ دن ایسے فسوں خیز تھے کہ ساری خوبیاں اور خامیاں خوابوں کی دھنک کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ وہ واپس لوٹے تو ممی کو ان کی نظر اتارنی پڑی۔ ایک دوسرے کی سنگت نے خوب اثر دکھایا تھا۔ آپی نے حسن اور افروزہ کو بھی بلا لیا تو خوب ہی ان دونوں نے ریکارڈ لگایا۔ مینا مسکراتی رہی اور وہ اس کا سراپا دل و نظر میں اتارتا رہا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ 7 سال کا طویل عرصہ جیسے پر لگا کر اڑا تھا۔ شہریار کی محبت ابھی بھی اسی شدت کی تھی، وہی جنوں خیز اور دیوانہ وار چاہت تھی اس کی۔ مینا کی خوبصورتی اور غرور میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا تھا، شاید شہریار کی بڑھتی ہوئی محبت کے باعث۔ دینے والے نے سب کچھ دیا تھا، مگر ابھی تک ان کا آنگن سونا تھا۔ معصوم بچوں کے کہکہوں کی آواز سننے کی خواہش لیے ممی بس ایک رات بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنی ابدی سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ شہریار کی شادی کے بعد اس کے بچوں کو گود کھلانے کی بڑی آرزو تھی ان کی۔ ان کی وفات کے بعد وہ دنوں مضطرب رہا تھا، اور اس کے بعد سے اولاد کی خواہش اس کے اندر بہت شدت سے پروان چڑھی تھی۔ ڈاکٹروں نے دونوں کو ہی مثبت جواب دیا تھا، جانے کیوں ابھی خدا انہیں محروم رکھے ہوئے تھا، اللہ کے بھید وہی جانے۔ حسن اور افروزہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے 1 سال بعد ہی جڑواں بیٹوں کی خوشی سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اکثر شہریار ڈپریس ہوتا تو حسن کی طرف چلا جاتا، اس کے بچوں سے دل بہلاتا تو جانے کیوں افروزہ کے اندر کہیں دور گہرائی میں ٹھنڈک سی اتر جاتی تھی۔ آپی بھی ایک اور بیٹی مینا کی ماں بن چکی تھی۔ کل جس معمولی شکل و صورت کے افروزہ کو اس نے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے سے انکار کیا تھا، آج اس کے گندمی رنگت والے بچے اس کی محبت کے حقدار بن رہے تھے۔ سچ حسن، کبھی کبھی تو میں تھکنے لگتا ہوں، جانے کب مجھے اولاد کی خوشی نصیب ہوگی، مایوس سے کہتا تو حسن تسلیوں سے اسے بہلانے لگتا۔ پلیز شہری یار صبر کر، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ اس کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا، ہاں شہریار افندی، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ حیرت ہے تم ابھی سے تھکنے لگے، اور اب کیوں تمہیں مینا اکرام کے حسن کے علاوہ بھی کسی چیز کی طلب ہوئی؟ کیا اس کا حسن اولاد کی کمی کے احساس کو بھلا نہیں سکتا؟ تمہیں ذہنی سکون اور خوشی نہیں دے سکتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر ہر شے انسان کا مقدر بن جائے تو وہ تمہاری طرح سنگ دل ہو جائے شہریار افندی۔ اب تم کچھ نہ پانے کا مزہ چکھو، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ والدین کے لیے اولاد کیا ہوتی ہے اور اس کا دکھ۔ خدا تمہیں اس دکھ سے ہمیشہ بچائے۔ افروزہ بظاہر چائے سرو کرتی، ڈنر کی ٹیبل سجاتی سوچے چلی جاتی، اور ایک مقام پر آ کر جھرجھری لیتے ہوئے اسے دعا بھی دے جاتی۔ قسمت کی ستم ظریفی بھی عجیب ہوتی ہے، کبھی دینے پر آئے تو دامن تنگ پڑنے لگتا ہے، کبھی عنایتوں کا بادل یوں منہ موڑ کر گزرتا ہے جیسے صحرا اسے ساون روٹ جاتا ہے۔ بغیر اولاد کی ان دونوں کو بھی یوں ہی محسوس ہوتا۔ اکثر شہریار کہہ بھی دیتا اور مینا پھٹ پڑتی، تو لے آئیں کہیں سے مانگے کی اولاد، اب نہیں دیتا اللہ تو میں کیا کروں؟ چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگتی۔ میں نے کب تمہیں الزام دیا ہے مینا؟ جانتی ہوں میں، آپ مجھے مورد الزام نہیں ٹھہراتے۔ یہ جو درد دوسروں کے بچوں کی محبت میں بھٹکتے ہیں نا، آپ اس رویے نے مجھے خود سے متنفر کر دیا ہے۔ آنکھوں میں آئے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی، وہ بچے بھی میرے اپنے ہیں مینا۔ محبت سے اس کی شانوں پر اپنے ہاتھ دھر دیتا۔ آپی کے بچے، حسن کے بچے، یکدم چیخ پڑتی، حسن کے بچے آپ کے کچھ نہیں لگتے شہری، آپ وہاں نہ جایا کریں۔ وہ رو پڑتی۔ پاگل ہوئی ہو مینا؟ متحیر رہ جاتا، دھیرے سے اس کا سر تھپکتا۔ جب آپ افروزہ کے بچوں کو پیار کرتے ہیں شہری، تو اس کی آنکھوں میں فتح کے وہ رنگ ہوتے ہیں جو مجھے میری ہی نظروں میں ذلیل کر ڈالتے ہیں۔ میں سچ کہتی ہوں شہریار، وہ آپ کی محرومی سے مزہ اٹھاتی ہے۔
عجیب سرشاری اور طمانیت کا راج ہوتا ہے اس کے چہرے پر۔ وہ ہمارے دکھ سے خوشی محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکا کر روئے جاتی۔ کیا ہو گیا مینا؟ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ شاید اس محرومی نے تمہیں تنگ نظر بنا دیا ہے۔ وہ بڑے سکون سے اس کی بات رد کر دیتا۔ جو رنگ دراصل اس کے چہرے پر کھلتے ہیں وہ ممتا کے ہوتے ہیں مینا، اور ایک وقت آئے گا تم بھی یہ بات سمجھ لو گی۔ نرمی اور حلاوت سے اسے سمجھاتا تھا۔ مینا اکرام اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ایسا وقت کب آئے گا شہری؟ وہ تڑپ کر پوچھتی تو وہ امید بھری باتیں چھیڑ دیتا۔ ان دنوں مینا کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی۔ اسے محبت اور اعتماد کی ضرورت تھی، سو وہ اس کا دل بہلانے یوں ہی شہر سے باہر لے آیا۔ ماحول بدلا تو مینا کی صحت پر اچھا اثر پڑا، ورنہ پچھلے 1 سال میں اس نے اپنی تمام تر شادابی کھو دی تھی۔ زندگی بھر جس نے دکھوں کی شکل نہ دیکھی، خوشیاں جس کے گھر کی باندھی رہی ہوں، اس کے لیے حالات کے طوفان کا ایک تھپیڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ وہ کہ شہریار اسے خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا، مگر محرومی ایسی تھی کہ دل کو بہلانا آسان نہ تھا۔ آپ ہی سے جانے کون کون سے ڈاکٹروں، حکیموں، پیروں کے پاس لے جا چکی تھی، مگر دلی مراد برانے کا بھی وقت نہیں آیا تھا۔ جانے کون سی بات اللہ کو بری لگی ہماری کہ برسوں بھائی کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش لیے پھرے، اور اب اس کی اولاد کی شکل کو ترس رہے ہیں۔ آپ ہی کبھی کبھی دوپٹے کے آنچل سے آنسو صاف کر کے کہہ دیتی تھی، ایسی بات نہیں آپ ہی، اللہ کبھی کبھی اپنے بندوں کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ حسن ہوتا تو ضرور کہتا، آزمائش تو نیک بندوں کی ہوتی ہے حسن، ہم ٹھہرے گناہ گار، ہمیں تو استغفار کرنی چاہیے۔ آپ ہی گہری سانس بھر کر کہتی تو وہ انہیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا لیتا۔ چند سال اور آگے بڑھے تو اس غم نے مینا کے دل کا روگ لگا دیا۔ وہ جو پھولوں بھری روش پر چلنے کی عادی تھی، زندگی کے خارزاروں کی تاب نہ لا سکی۔ شہریار کے لیے تو یہ جیسے موت کی خبر تھی۔ کتنی دیر وہ ساکت و صامت بیٹھا رہ گیا، اور اس روز اس نے بارگاہ عزدی میں سر جھکا کر بڑی تڑپ سے اپنے لیے اولاد مانگی تھی۔ جانے اس کا انداز اللہ کو بھایا تھا یا وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ چند دنوں بعد ہی یہ خبر اسے پچھلی بات بھلا گئی۔ مینا کے چہرے پر تو جیسے سارے جسم کا خون آ ٹھہرا تھا۔ خوشی، بے یقینی اور حجاب نے اسے 12 سال پہلے والی مینا بنا دیا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے مینا، ایک نہ ایک روز باری تعالیٰ ہماری ضرور سنے گا۔ تو دیکھو آج اس نے کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے ہمیں۔ فرط مسرت سے اسے گھما ڈالا۔ ہاں شہری، آج اللہ نے میری سن لی۔ اب تو عمر کی نقدی بھی ختم پر ہے۔ یکدم آزردہ نظر آنے لگی۔ نہیں مینا، ایسی بات زبان سے بھی نہیں نکالتے۔ جو خدا نے دیا اس کا شکر کرو، اور خبردار آئندہ ایسا کہا تو تمہیں تو ابھی بہت جینا ہے، میرے ساتھ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ وہ ڈپٹ کر بولا تو وہ دھیرے سے ہنستی۔ آپ ہی نے تو خبر سنتے ہی ادھر کا رخ کیا۔ ہزاروں احتیاطیں اور پابندیاں لگا کر انہوں نے مینا کو بٹھا دیا تھا۔ اب ان کا ایک پیرا فندی لاج میں ہوتا، دوسرا اپنے گھر میں۔ باوجود احتیاط کے مینا کا بی پی جانے کیوں بڑھا رہتا تھا، گو کہ وہ اسے خوش رکھنے کی بے حد کوشش کرتا تھا، مگر جانے کیوں وہ دن بدن لاغر اور زندگی سے مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ دل مرنے لگے تو زندگی ٹھہر سی جاتی ہے، صرف عمر بڑھتی ہے، اور یہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی اولاد کے لیے زندہ رہے، مگر دل کا روگ اسے اس کی مہلت دیتا نظر نہیں آتا تھا۔ تم خود کو زندہ رہنے پر تیار تو کرو مینا، کیوں ہمت کھوئے دے رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے درد سے کہتا کہ وہ خود بھی رو دیتی۔ میں جینا چاہتی ہوں شہری، ابھی تو صحیح معنوں میں زندگی کی چاہ ہوئی ہے مجھے، پر جانے کیوں یہ دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی ہیں۔ میں کیا کروں؟ پلیز شہری، میرے بچے کو بہت خوش رکھنا، اتنا ہی جتنا تم نے مجھے رکھا تھا۔ ایسی محبت دینا، ساری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈالنا، کیونکہ یہ تو بہت منتوں سے آ رہا ہے۔ وہ یوں کہتی جیسے سے یقین ہو وہ یہ سب اپنے ہاتھ سے نہ کر سکے گی۔ تم خود سارے کام کرو گی مینا؟ اس کے لہجے کی امید بھی تھکی ہوئی ہوتی تھی۔ تبھی وہ دھیرے سے ہنس کر سر ہلا دیتی۔ پھر یہ شاید اس کا یقین ہی تھا کہ وہ ایک کمزور سی بیٹی کو جنم دے کر جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ جب اس کی خواہش پوری ہوئی تو زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ نہیں حسن، یہ جھوٹ ہے۔ حسن کے گلے لگ کر یوں تڑپ کے رویا تھا کہ سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ پھر زندگی سے اس کی دلچسپی تقریباً ختم ہو گئی۔ آپ ہی نازک سی توبہ کو سنبھالتی بھی اسے سمجھاتی تھیں۔ حسن اور افروزہ کا بھی سہارا تھا کہ وہ توبہ کی طرف تو لوٹ آیا، مگر زندگی کا پھر اسی زندہ دلی کے ساتھ سامنا نہ کر سکا۔
तोबा इसे मीना की याद दिलाती थी। नाजुक नक्शो निगार वाली तोबा बिल्कुल मीना की सूरत थी, मगर पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होने के बाइस और माँ की गोद की गर्मी ना मिलने की सूरत में सख्त बीमार पड़ गई। शहरी इसके लिए कोई गवर्नेंस रख लो, आप ही से समझाती। वो सख्त हो जाता, कोई दूसरी बात कह ही ना पाती। ख्वाहिश तो उनकी भी यही थी कि इसका अक़्दसानी करते, मगर वो तो गवर्नेंस के लिए राज़ी ना होता था। शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उधर हसन भी एक बेटी की खुशी से सरफराज हो चुका था। उसने और अफरोज़ा ने एक बार समझाना भी चाहा, बीमार बच्ची का हवाला दिया, मगर वो टस से मस ना हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है हसन, सौतेली माँ क्या डॉक्टर की कमी पूरी कर देगी या फिर माँ की? मैंने इसका इलाज शुरू करा रखा है, इंशाअल्लाह चंद दिनों में तौबा ठीक हो जाएगी। वो सख्त बददिल होता था जब कोई इस किस्म की बात शुरू भी करता, सो सब ने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया था। अलबत्ता आप ही तौबा को अक्सर अपने साथ ले जाती और इसकी देखभाल करती रहती थी। मीना के कमज़ोर जिस्म में इसकी तख्लीक हुई थी, वो वैसे ही नहीफ थी। बकिया कसर बाद की बीमारियों ने पूरी कर दी। दवाओं और इलाज से इसकी सेहत तो किसी कदर बेहतर हो गई, मगर रंग रूप झुलस सा गया। वो बहुत हसास बच्ची थी, बचपन में ही माँ की कमी को महसूस करने लगी थी। गो के शहरियार और आपी इसे हर तरह से भरपूर मोहब्बत और तवज्जो देने की कोशिश करते थे, मगर कुछ रिश्तों का मुतबादल नहीं होता। सारी दुनिया मिलकर भी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। माँ की जगह भी भला किसी ने पुर की है? अस्सलाम वालेकुम पापा। वो सीट की पोस्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठे थे कि तौबा की आवाज़ इसे चौंका गई। दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठते हुए उन्हें ही देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मुशफ़िक़ अंदाज़ तो जैसे तौबा ही के लिए था। ठीक है पापा, वो मतानत से मुस्कुराई। पेपर कैसा हुआ? इग्निशन में चाबी डालते उन्होंने सवाल किया। बहुत अच्छा, मुख्तसरन कहकर इसने पर्चा निकालकर उसके सामने रख दिया। बकिया वक्त वो पापा से अपना पर्चा ही डिस्कस करती रही और यूँ वो लोग घर के रास्ते पर आ गए। पापा आज फुप्पो के यहाँ जाना है, इसने टोका तो उन्हें याद आया कि आज आपी ने उन्हें बुला रखा था। तौबा का आखिरी पेपर था, सो वो उनके घर बसा दिसराल जा रही थी। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। वो हंसे। वाकई मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उन्होंने गाड़ी रिवर्स की। बुढ़ापा उम्र से नहीं, जिंदा दिली घटने से आता है। आप खुश रहा करें। बिला इरादा किसी सोच में गुम कह गई तो शहरियार ने एक नज़र देखा तो ठिठक गए। इसके मलीह चेहरे पर हल्की हल्की सुर्खी थी। अपना नाजुक हाथ इसके हाथ पे रख दिया था। संजीदगी और मतानत से मुज़य्यन इसका चेहरा इसे उम्र से बड़ा बनाता था। खूबसूरत, तीखे नकोश और हल्के सांवले रंग ने इसमें बड़ी जाज़बियत पैदा कर दी थी। मैं खुश रहता हूँ बेटा, आप फिक्र ना किया करें, धीरे से इसके सर पर हाथ रखते उन्होंने कहा तो तौबा जांचती हुई नज़रों से उसे देखने लगी। फ़िक्र की नहीं जाती पापा, हो जाती है। मुझे भी आपकी गिरती हुई सेहत की तरफ से परेशानी है। वो बला की ज़हीन और ठहरे हुए मिजाज की थी। अपने पापा के अलावा सिर्फ सोबिया से दोस्ती थी इसकी, जो कि इसकी क्लास फेलो थी, और हसन अंकल की बेटी भी। सिवाय शहरियार यानी अपने पापा को समझने और पढ़ने के अलावा इसने किया ही क्या था? बचपन से आज तक उन्हीं की गिर्द सारी दिलचस्पियाँ थीं इसकी। इसके बाद फुप्पो थीं इसकी जान। आप परेशान ना हुआ करो बेटा, मुझे तो सिर्फ आपकी फ़िक्र है। वो मुस्कुराए। तो ये तो वो ही मसल हुई कि टेंशन से बाल गिर रहे हैं, और टेंशन क्या है कि बाल गिर रहे हैं। वो धीरे से हंसी तो शहरियार की समातें इसकी हंसी से सरशार हो गई। ओफ, कितनी देर लगाई है मामू जान आपने। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही मीना बाहर चली आई थी। सलाम करते ही शुरू हो गई। और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? वैसे तो उम्मीद है कि अच्छा ही हुआ होगा। खैर से बड़ी ज़हीन है मौसूफ़ा। फिर भी फ़िक्र तो थी कि एक तो तुम इम्तहानों को सर पे सवार कर लेती हो। आज मैं अम्मी की तरफ आई तो सुबह से तुम्हारे लिए दुआएं कर रही थी। अब के रुख तौबा की तरफ था। वो इसे साथ लिए अंदर आते हुए लगातार बोले जा रही थी। कुछ तो तौबा मिजाजन कम गो थी, ख़ुसूसन मीना के साथ तो बिल्कुल ही बात ना कर पाती। किसे खुद बेहद बोलने की आदत थी। शहरियार ने इसे देखा, बिल्कुल आप ही की कापी थी वो, और बोलती भी उन्हीं की तरह थी, बिला तकान और बिना रुके। ज़रा सा कोमा फुल स्टॉप भी दौरान गुफ्तगू गवारा न होता था इसे, जबकि इससे बड़ी मोना तो इस कदर बातूनी न थी। फुप्पो ने इसे झट सीने से लगाकर ढेरों दुआएं दे डाली। फुप्पो के घर आकर हमेशा इसे मज़ा आता था। हमज़ा भाई के बच्चों और भाभी से इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। कभी कभी मीना भी आ जाती तो खूब रौनक लगती।
اپنے گھر کی تنہائیوں نے تو اسے سوائے کم سخنی اور خاموش طبع کے کچھ دیا ہی نہ تھا۔ گو کہ شہریار ہر وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، مگر بہن بھائیوں اور ماں کی کمی کو وہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سارا دن اس پھپھو کے ہاں گزارا۔ مینا حسن کے بیٹے محسن سے بیاہ کر حسن ولا چلی گئی تھی، لہٰذا شام کو محسن بھی آ گئے تھے۔ اس نے صوبیہ کے پیپر کا پوچھا جو اس سے پہلے گھر چلی گئی تھی۔ کافی اچھا ہوا ہے اس کا پرچہ بھی، آج تمہیں وہ خاص طور پر مس کر رہی تھی۔ میں کل آپ کی طرف آؤں گی محسن بھائی، وہ فوراً بولی۔ ضرور ضرور، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ صوبیہ بھی تمہاری کمپنی میں بہت اچھا فیل کرتی ہے۔ مینا وہیں چلی آئی تھی اور توبہ مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ محسن مزید کیا کہتے، مینا کے آنے کے بعد زبانوں میں گویا ہی نہ رہی تھی۔ پھپھو کے بڑے بیٹے حمزہ اور مونا باجی کے مقابلے میں مینا، جو کہ کافی چھوٹی تھی، اس لیے بڑی لاڈلی اور خوش مزاج تھی۔ اب تم نے توبہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ سب رات کا کھانا کھا کر باہر نکل گئے تو آپ ہی اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ مطلب یہ کہ اس کی شادی کے بارے میں کیا پروگرام ہے تمہارا؟ خیر سے آج اس نے ایم اے کا آخری پرچہ بھی دے دیا ہے۔ آپ ہی کے لہجے میں ماؤں والی فکر تھی۔ میں کیا سوچ سکتا ہوں، کہیں بات بنے تو آگے کا پروگرام ترتیب دیا جائے۔ وہ بجھے بجھے سے لگ رہے تھے۔ آپ ہی حیران ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ تم تو کہہ رہے تھے پچھلے دنوں تمہارے کسی دوست کے یہاں سے پروپوزل آیا تھا اس کا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کیا جواب دیں گے، خاموشی کا مطلب انکاری تو ہوتا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر بولے تو آپ ہی بھی آزردہ ہو گئی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آخر لوگ چاہتے کیا ہیں۔ حسن سیرت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ وہ دبے دبے غصے سے بولے۔ آپ ہی نے گہری نظر اس پر ڈالی تو شرمندہ سا ہو گئے۔ آپ ہی کی نظر میں ماضی کی یادیں پرچھائیوں کی صورت اور طنزیہ انداز لیے ہوئے تھیں۔ صاف کہہ رہی تھیں، کل جب تم نے کسی کے حسن سیرت پر توجہ نہ دی، ظاہری حسن کے پیچھے بھاگتے رہے، تو آج کسی اور کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہو؟ نا تجربہ کاری اور کم عمری میں انسان چمکتی چیزوں کی جانب ہی لپکتا ہے، چاہے وہ سونا ہو یا نہ ہو۔ سیرت کے لیے تو کسی کے معیار میں کوئی پیمانہ نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا آج افروزہ تمہاری شریک حیات ہوتی۔ آپ ہی تلخ حقائق کہنے لگی تھی۔ گو کہ مرحوم مینا نے تمہیں بہت خوشیاں دیں۔ یہ تو سچ ہے نا کہ سیرت کے لحاظ سے وہ افروزہ کی ہم پلہ بھی نہیں تھی، لیکن تم نے اسے چنا اور تمام عمر اس کی خود سری سے نباہ بھی کی، کیونکہ تمہیں اس کی چاہ تھی۔ پلیز آپ ہی، وہ مینا کے نام پر تڑپ سے گئے۔ لہجے میں تاسف اور ندامت تھی، پریشانی سے۔ بہرحال میں نے ایک دو جگہ توبہ کی بات چلا رکھی ہے، اگر کوئی مثبت جواب ہوا تو تمہیں مطلع کر دوں گی۔ پھپھو آج آپ ہمارے ساتھ چلیں نا۔ وہ آ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھی تو یکدم خاموش ہو گئی۔ چلوں گی بیٹا، اگلے ہفتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے پیار سے کہا تو شاکی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے منانا بھی انہی کا کام تھا۔ شہریار اسے رومانہ آپی سے لاڈ کرتے اور مسکراتے دیکھتے رہے۔ بچپن میں کافی کمزور تھی، سو اس لیے جلدی جلدی بیمار پڑ جاتی تھی۔ پھر دوبارہ ٹائیفائڈ بگڑا تو اس کا رنگ خاصا مان پڑ گیا تھا۔ جسم بھی بہت دبلا تھا اور قد بھی بہت نکلتا ہوا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ تو یقین ہی نہ کرتے تھے کہ وہ شہریار اور مینا کی بیٹی ہے۔ سانولی، سلونی اور بالکل واجبی سی، مگر شہریار کو تو وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگتی تھی۔ نرم خو، محبت کرنے والی، حساس، مگر دلوں میں کون جھانکتا ہے، کون دیکھتا ہے کہ آپ کتنے خلوص اور کتنی چاہت والے ہیں؟ دکھ پریشانی میں ساتھ دیں گے بھی یا یوں ہی چھوڑ جائیں گے؟ لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں، باطن کی خوبصورتیاں جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ تھینکس گاڈ، یار اس پڑھائی کی ٹینشن سے تو نجات ملی۔ صوبیہ اسے اپنے کمرے میں لاتے گہرا سانس بھر کر بولی۔ آج کتنے دنوں بعد آزادی سے باتیں کرنا نصیب ہوا ہے۔ وہ تو ہے، میں بھی کتابوں کی شکل دیکھ دیکھ کر اکتا چکی تھی۔ توبہ ہنس کر بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ آگے کیا پروگرام ہے؟ صوبیہ نے ڈرائی فروٹ کے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے بڑے اشتیاق سے سوال کیا۔ میرا تو کوئی ایسا خاص ارادہ نہیں، فی الحال تو رزلٹ کا انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ پستے چھیلتے ہوئے بولی، اور تم بتاؤ، تم کیا کرنے لگی ہو؟ کچھ ایسا خاص نہیں، امی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ادھر امتحان ختم، ادھر شادی کے لیے ہاں کہہ دیں گے احمر کے گھر والوں کو۔ صوبیہ کے چہرے پر گلابیاں اتر آئی تھیں۔ اس نے ایک لہجہ اس کے چہرے پر کھلتی دھنک کے رنگ دیکھے، پھر نظر جھکا گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہنائیاں گونجنے والی ہیں؟ وہ شوخی سے بولی تھی۔ جی جناب۔
सोबिया हंसी। वैसे एक बात तो बताओ, वो नासिर का क्या बना? बड़ा सीरियस था तुम्हारे लिए? अचानक ही से याद आया था। कौन नासिर? वो जो पापा के क्लाइंट का बेटा था। सवालिया नज़रों से सोबिया को देखते हुए बोली। हाँ हाँ वही, जिसके मुतालिक तुमने बताया था कि इसने तुम्हें बराह रास्त प्रपोज भी किया था। सोबिया को जाने किस किस ज़माने की बातें याद आती रहती थीं। इसका क्या बनना था? कुछ महीने हुए शादी हो गई इसकी। इसने इत्मीनान से इत्तला दी। व्हाट? सोबिया की चीख निकल गई। और जो तुमसे इजहार इश्क किया था? वो उनकी वालदा की ख्वाहिश के आगे दम तोड़ गया। खुबानी तलाश करके इसने मुंह में मुंतकिल की। कैसी ख्वाहिश? चांद सी बहू लाने की ख्वाहिश। इन्हें दरअसल एक खूबसूरत बहू की तलाश थी। इसने यूं कहा जैसे कोई आम सी बात हो, मगर सोबिया का दिल अफसरदा हो गया। वो जानती थी अपनी ज़ात के मुतालिक ऐसी बात सुनना और कहना कितना तकलीफ दे होता है, मगर क्या करती कि किसी की ज़ुबान रोकना इसके बस में ना था। बहुत घटिया लोग होंगे, तुम दिल पर ना लेना तोबा। बदकिस्मत हैं वो लोग जो तुम जैसे हीरे को ठुकराते हैं। इसने इस्तहज़ाइया से मुस्कुराहट समेत सोबिया को देखा। पुरखुलूस और जान निछावर करने वाली सोबिया हमेशा इसका दिल बढ़ाती थी। जानती हूँ मैं कि बदकिस्मत कौन है और खुशकिस्मत कौन। दामन झाड़ कर खड़े होते हुए इसने बज़ाहिर बड़े सरसरी अंदाज में कहा था, मगर दर हकीकत खुशकिस्मती है क्या, इसका यकीन कौन करेगा। अच्छे और पुरखुलूस साथी का साथ ही खुशकिस्मती है पागल लड़की। तुम एक बावस्फ़ और मुकम्मल लड़की हो, समझी। सोबिया का अंदाज़ हमेशा का नासिहाना था। आखिर को हसन की बेटी थी जो हमेशा शहरियार को भी समझाता रहता था। जानती हो बावस्फ़ कौन होता है सोबिया? मुकम्मल लड़की किसे कहते हैं? इसके मुकाबिल सोफ़े पर बैठते हुए इसने बड़ी गहरी नज़रों से काटदार लहजे में सवाल किया। सोबिया इसकी आंखों में तहरीर, दुख और इज़्महलाल पढ़कर चुप सी हो गई। हमारी खूबियाँ सिर्फ़ इसी सूरत में खूबियाँ हैं कि लोग इन्हें अच्छा समझें, और मुकम्मल वही है जिसे दुनिया कबूल करे, वगरना खुश फहमी के हिसार में तो कोई भी कैद रह सकता है। लोगों की बातों को रहने दो। सतही सोच रखने वालों का ना तो कोई म्यार होता है और ना ही कोई बुलंद ज़हनी सतह उनकी सोच के मुताबिक ख़ुद को मोल्ड करने की कोशिश करोगी तो मस्क हो जाओगी। सोबिया का अपना फ़लसफ़ा था। वो तंज़िया से हंस पड़ी। तो गोया तुम्हारे कहने के मुताबिक खूबसूरती की कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं? नहीं, सोबिया ने ज़ोर देकर कहा। सीरत के मुकाबले में सूरत को अहमियत नहीं दी जा सकती। वो अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए बोली। तो फिर अब क्या किया जाए कि दिन ब दिन मैं पापा पर बोझ बनती जा रही हूँ। इसके लहजे में इतना मलाल और थकन थी कि सोबिया उठकर इसके पास आई और इसका हाथ थाम लिया। ऐसी बात नहीं कहते तोबा, भला बेटियां भी वालिदैन पर बोझ होती हैं? फिर तुम तो शहरियार अंकल की इकलौती औलाद हो। सोबिया का दिल इसकी बात पर मलूल हो गया था। इकलौती हूँ तभी ज़्यादा दुख होता है। अगर मेरे और बहन भाई होते तो शायद पापा को उनकी खुशियाँ देखना नसीब हो जाती, मगर अब जबकि मैं वाहिद उनकी मोहब्बतों का मरकज़ हूँ, लोगों का इनकार, उनका मुझे ठुकराना पापा के लिए और भी नाकाबिले बर्दाश्त है। यकीन करो सोबिया, उन्होंने मुझसे मख्फी रखते एक मैरिज ब्यूरो तक में मेरी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। ख़वातीन आती हैं, कभी कभी बिला जवाज़ और कभी वाज़े तवज्जे के साथ। वो इनकार कर जाती हैं। मैं शायद इतना असर भी ना लेती अगर पापा दिन ब दिन कमज़ोर ना होते जाते। दुनिया के लिए चाहे जैसी भी हूँ, उनकी तो आखिर बेटी हूँ ना। लहजा आप या भीगा तो आंखों में मोती चमकने लगे। प्लीज़ तोबा, तुम इस तरह मनफी सोच को अपने ऊपर हावी ना करो। सब ठीक हो जाएगा। रिश्ते तो आसमानों पर जुड़ते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ना कोई सबील निकल ही आएगी। खुदा कभी कभी अपने बंदों की आजमाइश भी करता है। वो इसे तसल्लियाँ देने के सिवा कर भी क्या सकती थी। कौन जाने कि यह हमारी आजमाइश है या गुनाह की सज़ा। इसका पुरसोच लहजा अजीब यासियत लिए हुए था, मगर इससे पहले मज़ीद कुछ कहती अफरोज़ा चली आईं। अरे तूबा बेटा, आप तो यहीं की होकर रह गई, और सोबिया खाने का भी तुम्हें ख्याल नहीं। चलो डाइनिंग रूम में आओ। अपने दोस्त तक को बिठा रखा है तुमने। बस अफरोज़ा आंटी यूं ही बातों में पता ही ना चला कि कितना वक्त निकल गया। बस सूरत आंसू साफ़ करके उठ खड़ी हुई। आप चलिए अम्मी, हम आते हैं। सोबिया ने भी कहा तो अफरोज़ा मुस्कुराकर बाहर चलते। डाइनिंग रूम में मीना भाभी और एहसन की बीवी सुरैया अपने अपने बच्चों समेत मौजूद थी। अलबत्ता तमाम मर्द हजरात अपने अपने काम से फारिग होकर शाम को ही आते थे। बच्चों का शोर और हंसी मजाक में वक्त बेहद अच्छा कटता था।
وہ جب بھی حسن انکل کے یہاں آتی بہت انجوائے کرتی۔ رشتہ اور محبت کی چاشنی سے گھر کی فضا بڑی خوبصورت لگتی تھی، جبکہ اپنے گھر میں دن بھر تنہائی کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا تھا اسے۔ ایم اے کرنے کے بعد اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی تھی۔ اس دوران صوبیہ بھی شادی ہو کر احمر کے ساتھ پنڈی چلی گئی۔ شروع میں اس سے بھی خط و کتابت، فون کالز کا سلسلہ رہا۔ بعد میں یک کے بعد دیگرے 3 بچوں کی پیدائش نے اسے از حد مصروف کر دیا۔ ان 4-5 سالوں میں وہ مزید سنجیدہ اور کم گو ہو گئی تھی۔ شہریار اسے دیکھتے دل پکڑ کر رہ جاتے۔ اپنی پیدائش سے آج تک اسے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ محض پیسے کی فراوانی تھی جو اسے ہمیشہ سے ملی، مگر اس سے خوشیاں تو نہیں خریدی جا سکتی تھی نا۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی، بلکہ غور کیا جاتا تو ایک طرح سے بہت گریس اور دلکشی تھی اس کی شخصیت میں، مگر جانے کیوں لوگوں کی نظر انتخاب اس پر کیوں نہیں ٹھہرتی تھی۔ روز ہی وہ آئینے سے سوال کرتی اور روز پہلے سے بھی زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی۔ اپنا گھر اور بچے ہر لڑکی کی آنکھوں کا اولین خواب ہوتا ہے۔ اگر اس کی پلکوں پر یہ سپنا سجا تھا تو کچھ ایسا عبث بھی نہ تھا، مگر ہر خواب کو تعبیر نہیں ملتی۔ بعض لوگوں کی زندگیاں کسی کی بد دعاؤں کی اسیر ہو جاتی ہیں۔ شہریار افندی کے دل پر بڑی کاری ضرب پڑتی تھی جب کوئی توبہ کے لیے انکار کرتا تھا۔ اس کا چلتا پھرتا وجود انہیں اپنے جرم کی سزا لگنے لگتا۔ اس وقت تو جوانی اور وجاہت کے ذوم میں وہ کبھی نہ سوچتے کہ سامنے موجود لڑکی کوئی بے جان شے نہیں، ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ اس کی توہین اور اس کی ہتک کرنے کا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، مگر وہ اپنے بنائے ہوئے معیار کے سانچے میں ہر لڑکی کو دھتکار دیتے تھے۔ آج توبہ بھی اسے تجربے سے گزر رہی تھی، جس سے کئی سال انہوں نے کئی زندگی اور ارمانوں بھرے دلوں کو گزارا تھا۔ واقعی قدرت کا انتقام بھی کتنا کاری مگر خاموش ہوتا ہے۔ مگر ابھی زندگی تو باقی ہے نا، معافی کا در تو کھلا ہے۔ عفو طلبی کا وقت نکلا تو نہیں؟ توبہ نہیں تو اقرار جرم ہی کیا جا سکتا ہے۔ بس میرے مالک، اب بس کر۔ اگر تو یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو اس میں تخفیف کر یا رب العالمین، کہ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اور اگر یہ میری معصوم اور صابر بچی کی آزمائش ہے تو اسے اپنے کرم سے ختم کرتے۔ یا میرے مولا، بے شک تو طاقت سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دیتا۔ آنسو شہریار افندی کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ صبح کا سفیدہ پھیلا تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ پاپا، آپ کی چائے؟ توبہ جانے کب سے ان کے سر اٹھانے کی منتظر بیٹھی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ۔ اسے سامنے دیکھ کر ان کا دل مزید پشیمانیوں میں گھر گیا۔ جی پاپا۔ وہ ان کے پاس جا نماز پر بیٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو معاف کر دینا بیٹا، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بے اختیار روتی ہے۔ پلیز پاپا ایسا مت کہیں، ہر شخص اپنی قسمت اپنے ماتھے پر لکھوا کر لاتا ہے، بھلا اس میں آپ کا کیا قصور کہ مجھے زندگی کی تھوڑی بہت تلخیاں سمیٹنی پڑی ہیں، پھر دکھ اور سکھ تو سب کو ملتے ہیں۔ پاپا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو کیا میں ہمیشہ سکھوں کی نرم چھاؤں میں رہتی؟ دکھوں کی کڑی دھوپ کبھی مجھے نہ چھوتی؟ نہیں پاپا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی، انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ خود کو الزام نہ دیا کریں، میرے حصے میں تو بہت خوشیاں آئی ہیں پاپا، بھلا آپ کی محبت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان کے سینے سے لگی آنسو ضبط کرتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ آئی لو یو مائی چائلڈ۔ پاپا نے اسے شفقت سے تھپکا۔ آئی لو یو ٹو پاپا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی۔ اس نے تو انہیں معاف کر دیا تھا، اپنے دکھوں کو، ان کے گناہ کا کفارہ ماننے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ خود کو معاف نہ کر سکے۔ یہ احساس اس قدر شدید نہ ہوتا اگر افروزہ کا وہ جملہ سن نہ لیتے۔ اس روز وہ طوبہ کو پک کرنے حسن کی طرف گئے تھے۔ جب ہی لاؤنج میں داخل ہوتے افروزہ کی زبان سے طوبہ کا نام سن کر وہ ٹھٹک گئے۔ دیکھ لیجئے حسن، انسان کے اعمال کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر کل شہریار بھائی نے دوسروں کی بیٹیوں میں یوں عیب نہ نکالے ہوتے تو آج ان کی بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو چکی ہوتی۔ جانے کن کن لوگوں کی آہ لگی تھی انہیں۔ صوبیہ کی بیٹی کا موزہ بنتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلاتی افروزہ کا جملہ جیسے پگھلے ہوئے سیسے کی مانند ان کی سماعتوں میں اترا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، حسن نے دھیرے سے کہا۔ بھلا وہ کیا تردید کرتا؟ اس کی سماعتوں میں تو آج تک شہریار کے تمام کمنٹ زندہ تھے جو بل دکھوے کے بعد لڑکیوں کے لیے ان کی زبان سے نکلتے تھے۔
एहसास जुर्म और तौबा की खामोश ज़िंदगी का दुख उनसे बर्दाश्त न हो सका। बिलाखिर वो दिमाग की शरियान फटने के बायस बहुत जल्द अपने ख़ाल की हकीकी से जा मिले। नहीं फूफो, पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते फूफो। तौबा रुमाना बेगम के सीने से लगकर यूँ बिलक बिलक कर रोई कि इसे संभालना मुश्किल हो गया। मगर संभलना तो था। ज़िंदगी का सफ़र हमेशा आगे की तरफ जारी रहता है। सो वो भी आफंदी लाज में तन्हा रह गई। रुबाना इसे अपने साथ न ले जा सकी तो ख़ुद बहू बेटे को छोड़कर इसके पास चली आई। दुल्हन बनना बड़ी खुशी की बात होती है अगर तो दिल में अरमान ज़िंदा रहे। अब वो बिल्कुल जामिद हो चुकी थी। जाने किस तरह ये सब तय पाया था कि वो आज तौबा आफंदी से तौबा असद ख़ान बनी। हजला अरूसी में मौजूद थी। इस पर वही खामोशी तारी थी जो पापा की डेथ के बाद इसके वजूद का हिस्सा बन गई थी। असद ख़ान की आमद भी उसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर न कर सकी, हत्ता कि उन्होंने इसका हाथ थाम कर ढेरों बातें कर डाली। वो चौंकी तो इस वक्त जब एक नन्ही सी 2 साला बच्ची उसकी गोद में डाली गई। यह हमारी बेटी है तौबा, मुझे यकीन है आप इसे मोहब्बत देंगी। असद बहुत मोहब्बत से कह रहे थे। कितनी देर तो वो साकित पलकों से 2 साला मुज़ना को देखती रही जो मासूमियत और महवियत से इसे तके जा रही थी। फिर जाने इसे क्या हुआ कि इसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती। हाँ, मैं इसे मोहब्बत दूंगी असद ख़ान, कि मेरे अंदर इतने ख़ज़ीने छुपे हैं कि इसे लुटाने के लिए मुझे इस जैसे कल्लाश वजूद की ज़रूरत थी। मैं इसे अकेला नहीं रहने दूंगी। जैसे पापा ने मुझे अकेला कर दिया था। वह सदा सौतेली माँ के खौफ से मुझे तन्हाई का दुख देते रहे। मगर आज मैं मुज़ना को दूसरी तौबा नहीं बनने दूंगी। इसे मोहब्बत दूंगी, इसे मजबूत बनाऊंगी ताकि इसे किसी कमी का एहसास ना हो, इसके अंदर कोई खला ना हो। वो अपने हुलिये से बेनियाज रोई जा रही थी और असद हैरानी से इसे तक रहे थे जो इन्हें भूल कर मुज़ना में गुम हो चुकी थी। चलेंगी ना मामा आप नमीरा के घर? आहत तौबा का घुटना थामे बहुत आस से पूछ रहा था। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें आहत कि तुम दीवाने हुए जा रहे हो? मुज़ना तौबा के साथ बैठते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी थी। तौबा ने एकदम सांस रोकर आहत की तरफ देखा। जाने वो क्या कहने वाला था, किस खूबी का जिक्र करने वाला था इसका बेटा। वो बहुत पुरखुलूस लड़की है मुज़ना आपी। मुझे इसकी ज़ाहिरी शख्सियत से नहीं, इसके बातनी हुस्न से प्यार है। इसके खरेपन ने मुझे दीवाना बनाया है। इसका सच्चाई से सजा इसका लहजा तौबा का सर फ़ख्र से बुलंद कर किया और बेख्तियार 2 आंसू इसकी आंखों से फिसल पड़े। मामा क्या हो गया आपको मामा? इन दोनों ने बेचैनी से पूछा तो बहते हुए आंसू रोकने में नाकाम हो गई। अश्कों की लड़ियाँ बहती चली गईं। मेरे सर से बोझ उतर गया आहत। मैंने पापा का कर्ज चुका दिया, मैंने पापा का कफ़ारा अदा कर दिया। आहत का सर सीने से लगाकर वो रोई तो मुज़ना और आहत कतई ना समझ सके कि वो क्या कह रही है। अलबत्ता अंदर आते असद इसकी बात सुनकर पुरसकून हो गए थे। ज़िंदगी की तवील रफ़ाकत में आज पहली बार उन्होंने इसके चेहरे पर तमानियत का राज देखा था। सारी उम्र आहत की परवरिश इसने यूँ फूंक फूंक कर की थी कि आज इसका फ़ैसला इसके अंदर ढेर और ठंडक उतार किया। मुझे अपने बेटे का फ़ैसला मंजूर है असद, हम आज ही नमीरा के घर जाएंगे। असद को देखते ही वो उठ खड़ी हुई और अटल लहजे में बोली। मुज़ना और आहत हैरान थे उसके रद्द अमल पर। ज़रूर तौबा, आखिर इसी दिन के लिए तो तुमने इतनी रियाजत की थी। इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने मोहब्बत और मान से कहा। हम भी आपके साथ हैं। वो दोनों नारा मारकर इन दोनों से लिपट गए। शुक्र है खुदाया, इसने तमानियत से पल के मौन कर खुदावन करीम का शुक्र अदा किया। देख लीजिए पापा, मैंने अपना फ़र्ज़ और आपका कर्ज़ अदा कर दिया। वह वक्त का खंजर जो आप पर वार कर गया था, मैंने इससे ख़ुद को और अपने आने वाली नस्ल को बचा लिया है। नमेरा के घर के रास्ते पर गाड़ी डालते हुए असद ने इसे देखा और मुस्कुरा दिए। फ़ी अमानिल्लाह।